الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستوں، ایک سوال جو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سوال کو کرنے میں ہم سب پیچھے ہیں. شاید ہی کبھی کسی نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا. وہ سوال کیا ہے؟ میری یہ جو زندگی ہے نا، کسی نے 30 سال کی گزار لی، کسی نے 35 کی، کسی نے 70 سال کی زندگی گزار لی. میں یہ جو زندگی گزار رہا ہوں یا میں نے زندگی گزاری ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں یا بھیجا گیا ہوں؟ بھیجا گیا ہوں. میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں؟ کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا. بھیجنے والے نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے تو بھیجا ہے نا. میرا کیا کام ہے دنیا میں؟ میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے، یا میں کیا کر رہا ہوں دنیا میں؟ میں نے 50 سال کی زندگی گزاری، میں نے کیا کیا ہے اس 50 سال میں؟ ایک آدمی پورے سال کسی جگہ نوکری کر رہا ہو نا، یا کسی دکان میں اپنی تجارت کرتا ہو نا کسی بھی طریقے کی، وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے نا کہ جی پورا سال میں نے کیسے گزارا، کہاں گزارا؟ میں اپنے آپ سے سوال کروں جی میں نے 30 سال کی زندگی کہاں گزار لی؟ ٹھیک ہے، بلوغت سے پہلے کا حصہ نکال دیں، اس کے بعد کا جو حصہ ہے، میں نے 22 سال، میں نے 20 سال میں نے اپنے کہاں گزارے؟ یا آئندہ میں نے جو زندگی میری جتنی بھی اللہ پاک نے رکھی ہے، میں نے کہاں گزارنی؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے؟ اگر ہمیں کوئی کھاتا ہوا دیکھ لے نا، یا ہمارے کھانے پینے کی جو ترتیبات ہیں، اس کی جو پلاننگ ہے، اگر اس کو کوئی دیکھ لے، کچھ سن لے، تو دیکھنے والا کیا بولے گا؟
کہ اس کا مقصد آخرت ہے، اس کا مقصد قبر کی تیاری ہے، یا اس کا مقصد کھانا پینا ہے؟ اگر کوئی آدمی ہمیں سیر و تفریح کر کے ہوئے دیکھ لے یا اس کی ترتیبات ہم بنا رہے ہوں تو وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ دیکھنے والا کیا فیصلہ کرے گا کہ جی اس آدمی کا مقصد وہ قبر کی تیاری ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس آدمی کی زندگی کے مقصد یہ سیر و تفریح ہے۔ اگر مقصد ہمارا کھانا پینا ہی ہے نا، اور اگر مقصد ہمارا گھومنا پھرنا ہی ہے نا، اگر مقصد ہمارا اپنی نیندوں کو پورا کرنا ہی ہے نا، انتہائی معذرت کے ساتھ پھر ہماری اور ایک جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر ہم تو کون ہیں؟ اشرف المخلوقات ہے نا۔ یہی انسان، یہی ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور فرشتوں کو حکم کیا گیا کہ اس کو سجدہ کرو، کوئی تو بات تھی نا۔ یہ جو احکامات الہیہ کی جو ذمہ داری ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اوپر ڈالی، جس ذمہ داری کو لینے کے لیے پہاڑوں نے منع کر دیا، سمندروں نے منع کر دیا، لیکن انسان نے کہا حملہ الانسان، انسان نے کہا اس ذمہ داری کو میں اٹھا لوں گا۔ تو کوئی نہ کوئی تو کوالٹی اللہ پاک نے اس کے اندر رکھی ہے نا۔ اللہ پاک نے اس کو کیا منصب، کیا مرتبہ، کیا رتبہ، کیا مقام دیا، لیکن انسان کے کام، انسان کی حرکتیں، انسان کے کرتوت، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر میری زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے تو کھاتے پیتے تو جانور بھی ہیں، اگر میری زندگی کا مقصد وہ گھومنا پھرنا ہے تو جانور پہاڑوں میں دیکھیں ایسے سے جانور ہوں گے کہ ہم نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا، وہ گھوم رہے ہیں، آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، جنگلوں میں گھوم رہے ہیں، کوئی ان پہ روک ٹوک نہیں ہے۔ میری اگر زندگی کا مقصد استراحت اور صرف نیند پورا کرنا ہے تو جانور ہم سے زیادہ نیندیں پوری کر رہے ہوتے ہیں آرام سے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جب جی میں آیا کھایا، جب جی میں آیا چلے، جب جی میں آیا سو گئے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور اس سوال کا جو جواب ہے نا وہ جواب انسان نہ دے جو انسان اپنے زبان سے نکال رہا ہو کہ جی میری زندگی کا مقصد تو آخرت ہے، میری زندگی کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، میری زندگی کا مقصد تو اپنی قبر کی تیاری ہے۔ جواب اصل وہ ہے کہ جو دل سے آ رہا ہو، اندر دل میں جو جواب پیدا ہو رہا ہے نا، کیونکہ دل جو ہے نا، دل یہ جو گواہی دیتا ہے نا، یہ سچی گواہی دیتا ہے۔ ہاں اس کا اظہار آدمی نہیں کرتا، دل کچھ کہہ رہا ہے، آدمی اس سے برعکس اظہار کرتا ہے، لیکن دل کی جو گواہی ہوتی ہے نا بڑی سچی گواہی ہوتی ہے۔ انسان اپنے دل سے سوال کرے کہ میں نے 50 سال کی زندگی گزار لی، آگے میں نے زندگی گزارنی، میرا کیا مقصد تھا، میں نے کہاں گزار لی؟ اللہ پاک نے اس کائنات کے اندر 2 جہاں پیدا کیے ہیں، ایک جس کو ہم دنیا کہتے ہیں اور ایک آخرت ہے۔ دنیا کا جو لفظی ترجمہ ہے نا، دنیا اس کا مقصد، اس کا مطلب، اس کا ٹرانسلیشن اگر دیکھا جائے، اس کو اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے، اس کا ترجمہ کیا جائے تو دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب والی چیز، قریب والی چیز، اور آخرت یا آخر اس کو کہتے ہیں بعد والی چیز۔ دنیا چونکہ پہلے آتی ہے اور پھر آخرت آتی ہے تو اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں، اور آخرت چونکہ بعد میں آتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے لیے قرآن پاک کے اندر ایک لفظ تو دنیا ہی استعمال کیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ وہ ہو کہ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور پھر فرمایا والآخرۃ خیر وابقا، اس کے مقابلے میں کیا آتی ہے؟ آخرت۔ فرمایا ہاں ہماری بات بھی سن لو، والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے دنیا کی زندگی سے، وابقا، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ایک آدمی سامان خرید رہا ہو نا، اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی یہ چیز آپ لے رہے ہیں یہ بھی 1000 روپے کی ہے، یہ چیز لے رہے ہیں یہ 1200 روپے کی ہے، تھوڑی سی مہنگی ہے لیکن یہ پائیدار ہے، اس کی وارنٹی ہے۔ آدمی چیز لیتے ہوئے کیا کہے گا؟ جی اس کی وارنٹی ہے، 200 روپے مہنگی صحیح لیکن کہیں کلیم تو ہوگی، چلے گی تو صحیح، اچھی کمپنی کی ہے، 1000 والی نہیں سستی ہے بھائی لے لو، نہیں اس کا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے میں کتنی سمجھداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سمجھا دیا کہ دیکھو آخرت جو ہے نا وہ دنیا سے کئی درجہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ سمجھ لینا، مجھے نہیں معلوم کہ میں اس جمعے سے فراغت کے بعد گھر جا سکوں یا نہ جا سکوں، راستے میں میری موت آ جائے، آپ کو نہیں معلوم، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ایک اور لفظ استعمال کیا، من کان یرید العاجل، عاجل
جلدی والی چیز، جلدی والی چیز. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. اس کو سمجھیے. فرمایا کہ جس آدمی کا مقصد دنیا کی زندگی ہوتا ہے نا، تو ہم اس کو جس کا مقصد دنیا کی زندگی ہے، ہم اس کو دنیا کی زندگی دیتے ہیں، اس کو دنیا دے دیتے ہیں. لیکن کیا فرمایا ما نشاء لمن نرید، جس کو چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں. سمجھیے، دنیا کی زندگی ایک آدمی کا مقصد ہے، اس کو صرف دنیا کی فکر اور کسی چیز کی فکر نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا کی زندگی اگر ہم چاہیں گے تو دیں گے، اور جتنی چاہیں گے اتنی دیں گے. ہم دیکھتے ہیں نا بعض لوگ دنیا کے اندر کاروبار کرنا شروع کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں بہت دنیا کو طلب کرتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے. دوسرا کاروبار شروع کیا، کاروبار میں بڑی محنت کری، کاروبار ٹھپ ہو گیا. تیسرا کاروبار شروع کیا، پھر محنت کی پھر ٹھپ ہو گیا، چل ہی نہیں پا رہا. بھائی کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں دنیا کی زندگی دیں گے، اور جتنی چاہیں گے اتنی دیں گے. تمہاری محنت پر تمہیں دنیا کے فیصلے نہیں ہوں گے. تم جتنی محنت کرو ہم دنیا دے، ایسا نہیں ہوتا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کو نہ تعلیم سے کوئی تعلق، نہ کوئی ہنر، مٹی میں ہاتھ ڈالتے سونا بن جاتا ہے. ایسے تو کوئی محنت نہیں کی. ایک بچہ وہ کہتے ہیں نا سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہے، پیدائشی طور پر لکھپتی اور کروڑ پتی ہے بھائی. تو دنیا کے جو فیصلے ہیں نا اس کا تعلق محنت سے نہیں ہے. ہاں لیکن آخرت کا جو تعلق ہے نا، فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. دنیا کے لیے قانون یہ بیان فرما دیا کہ دنیا مانگو گے، دنیا کو اپنا مقصد بناؤ گے، ہماری مرضی ہے ہم تمہیں دیں یا نہ دیں. تم زیادہ مانگو ہم تھوڑا دیں، یہ تمہاری مرضی کے مطابق ہی دے دیں، چلو جتنا تم مانگ رہے ہو. لیکن آخرت فرمایا کہ جو جتنا مانگے گا نا ہم اس کو اتنی آخرت دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی آخرت مانگے، آخرت کی کامیابی مانگے اور اللہ اس کو نہ دے. دنیا مانگے، اللہ کی مرضی، اللہ دے یا نہ دے، اللہ دے یا نہ دے، تھوڑا دے دے یا زیادہ دے دے. لیکن آخرت جو انسان مانگے گا، جس کا مطمع نظر اور جس کا مقصد آخرت ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو آخرت دیں گے اور اس کو آخرت کی سربلندی عطا فرمائیں گے، اور اس کو آخرت کے اندر اس کی جو کوششیں ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کی کوششوں کی قدردانی فرمائیں گے. کان سعیہم مشکورا، شکر گزار. اللہ تو شکر گزار نہیں ہوتا. شکر گزار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کی اس محنت کی قدردانی فرمائیں گے. اور جو دنیا کی کوششوں میں لگا رہتا ہے نا، جس کا مقصد ہی دنیا ہوتا ہے، جس کا مقصد ہی دنیا ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا اور ذلیل ہو کر داخل ہوگا. وہ جہنم کا ایندھن بنے گا اور ذلیل ہو کر ہم اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے. اب ایک سوال ہے، کیسے پتا چلے گا کہ میری جو زندگی ہے اس کا مقصد دنیا ہے یا اس کا مقصد آخرت ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ کس طریقے سے ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں؟ کیسے ہم حساب و کتاب لگائیں؟ میں اپنا حساب لگاؤں، آپ اپنا حساب لگائیں کہ جی میرا مقصد وہ دنیا ہے یا میرا مقصد آخرت ہے؟ میرا مقصد دنیا کا مال و متاع ہے یا آخرت کی کامیابی ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے نا. اس کا پتا چلتا ہے، دیکھیں ایک بات سنیں، ایک آدمی وہ ہے نا کہ جس کا مقصد دنیا ہو، وہ بھی کھاتا پیتا سوتا ہے، شادی کرتا ہے، بیوی بچے ہیں، ان کی تعلیم کی فکر کرتا ہے. ایک وہ آدمی جس کا مقصد آخرت ہو، اللہ کی رضا ہو، کھاتا تو وہ بھی ہے، وہ بھی سوتا ہے، وہ بھی شادی کرتا ہے، اس کی بیوی بچے ہوتے ہیں، اس کے بھی جو ہے نا وہ خاندان میں ملنا ملانے والا گھر بار ہوتا ہے. تو پتہ کیسے چلے گا کہ اس آدمی کا مقصد ہی دنیا ہے اور اس آدمی کا مقصد ہی آخرت ہے؟ دونوں میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ دونوں میں فرق پتہ چلے گا ٹکراؤ کے وقت. ٹکراؤ کے وقت مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، دکاندار ہے، اچھا کاروبار ہے ماشاءاللہ، دکان پر گھاٹوں کا رش لگا ہوا ہے. اب اذان ہو گئی ہے، اب وہ آدمی اگر یہ کہہ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی کون سا فرض ہے نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، پڑھ لوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا، قضا تھوڑی کر رہا ہوں، یہ گھاٹ ہے ان کو فارغ کر کے پھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اب اس آدمی کا مقصد کیا ہے؟ دنیا. اور دوسری طرف وہ آدمی
جس نے اللہ کے منادی کی آواز کو سنا اور اس کو سننے کے بعد اس نے سارے کام ایک طرف رکھ دیے، سارے کام ایک طرف رکھ دیے اور وہ اللہ کے گھر میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کے لیے آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹکراؤ کے وقت میں پتہ چل گیا کہ اس آدمی کا مقصد آخرت ہے، اس آدمی کا مقصد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس آدمی کی اپنی مالی پوزیشن بڑی کمزور ہے، جیسے تیسے وہ گھر چلا رہا ہے، مہینے کا آخر ہے مثال کے طور پر، اس کے پاس ایک بندہ آ جاتا ہے اور یہ بات پکی ہے کہ جو بندہ آیا ہے، جو سوال کر رہا ہے، واقعی ضرورت مند ہے، واقعی آدمی ضرورت مند ہے۔ اب آدمی یہاں ٹکراؤ آتا ہے، اب یہ پتہ چلتا ہے، اب یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے، ہاں جی تمہارا مقصد وہ دنیا ہے یا تمہارا مقصد واقعی اللہ کی رضا ہے۔ یہاں امتحان ہوتا ہے، اس وقت میں پتہ چل جاتا ہے، اس وقت میں پتہ چل جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے کہ جس آدمی کے پاس کی تنخواہ مختصر سی ہے، گھر والوں کی خواہشات بہت لمبی ہیں، اب وہ اگر اپنے گھر والوں کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو ہماری تنخواہ مختصر سی ہے، ہم نے لوگوں کو دیکھ کے زندگی نہیں گزارنی، ہم نے حلال حرام کو دیکھ کر زندگی گزارنی ہے، اگر اس طریقے سے سمجھا کر اپنے معاملات کو لے کر چلتا ہے تو واقعتاً اس کی زندگی کا مقصد وہ قبر کی تیاری ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے نہیں میرے بچوں کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے، میری فیملی کا بھی ایک اسٹینڈرڈ، اس کا ایک لیول ہونا چاہیے، اس کا ایک اسٹیٹس اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، حلال سے نہیں حرام سے آ جائے، تمام کی تمام ان کی خواہشات پوری ہو جائیں، اگر اس کو پوری کرنے کے لیے لگتا ہے تو آدمی کا مقصد وہ دنیا کی زندگی ہے اور دنیا کا مال و متاع ہے۔ یہ جو کہتا ہے نا کہ جی میرا مقصد تو یہ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اس کا عمل اس کے خلاف ہے۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے نا، اگر اس شعر کو دیکھیں اور ہماری زندگیوں کو دیکھیں نا تو شاید ہی کوئی فرق محسوس ہوتا ہو۔ وہ کہتے تھے کہ کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، ایم اے کیا، نوکری کی، پینشن ملی، مر گئے۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ تعلیم اچھی ہو، اچھی یونیورسٹی سے پڑھیں، اچھے نمبرات لیں اور اچھے سے اچھے جو ہے نا وہ تعلیمی ادارے کا انتخاب کریں، اچھی سے اچھی ڈگری ہونی چاہیے، ملک سے باہر پڑھنے کے لیے جائیں، بہت اچھی بات ہے، تعلیم انسان کے پاس ہونی چاہیے، لیکن اللہ کو جاننا، اللہ کا تعارف، یہ بھی تو کوئی علم ہے، یہ بھی تو کوئی علم ہے۔ تعلیم سے فارغ ہوئے کیا کریں، اچھی نوکری ہونی چاہیے، اچھی کمپنی کے اندر اچھا ہمارا کاروبار ہونا چاہیے، چلو جی ہو گیا جی، کرتے 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 کالی داڑھی سے کاروبار نوکری شروع کی تھی، سفید ہو گئی، سب دل ہی نہیں بھر رہا، مال کمانے سے دل ہی نہیں بھر رہا، کرتے کراتے ریٹائر ہوئے، پینشن شروع ہوئی، چلو جی اب قبر کے حوالے ہو گئے۔ یہ ہماری پوری زندگی ہے۔ اب یہ آدمی کہے کہ جی میرا مقصد تو دنیا کے اندر تو بس میں وقت گزار رہا ہوں جی، میرا مقصد تو کیا ہے کہ میرا مقصد تو یہ میری قبر روشن ہو جائے۔ تم قبر روشن ہونے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ جی میں ایم اے کر رہا ہوں قبر روشن ہونے کے لیے، میں کیا کر رہا ہوں کہ میں بی اے کر رہا ہوں، میں گریجویشن کر رہا ہوں، میں آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ قبر روشن کرنے کے لیے نہیں جا رہے بھائی، اپنی دنیا کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں اس کو روشن کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا، بڑا گہرا جملہ ہے، فرمایا الا سن لو سن لو سن لو، الا ان الدنیا ملعونہ، یہ دنیا وہ ہے کہ جس پر اللہ نے لعنت کی گئی ہے۔ یہ دنیا اللہ کی لعنت ہے اس پر، ملعون ما فیہا، اور دنیا کے اندر وہ چیزیں جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ کوئی لعنت مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ یہ جو نوٹوں کی گڈیاں ہیں نا، ہمارے نزدیک تو اسی کی ویلیو ہے نا، ہاں نزدیک تو اسی کی ویلیو ہے۔ ہاں فرمایا الا ذکر اللہ، وہ چیزیں جو اللہ کی یاد میں تمہیں لگا دیں، وہ چیزیں جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں، اس کی ویلیو ہے، اس کی ویلیو ہے۔ اور جو چیزیں تمہیں اللہ سے، تمہارے دین سے، تمہارے مذہب سے تمہیں دور کر دیں، تمہارے ایمان میں کمزوری پیدا کر دے، تو اس کی پھر اللہ کی یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کی لعنت ہے اس چیز پر، اس کی لعنت ہے۔ ایک روایت میں فرمایا
تعیس عبد الدینار والدرہم ان اعطی رضی وان لم یعطى لم یرضى. فرمایا تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے درہم اور دینار کے بندے، اس کے پجاری، اس کی پوجا کرنے والے پر. وہ آدمی جو مال کا پجاری ہے، مال زیادہ ملتا ہے تو جھوٹ بھی بول لیتا ہے، مال آتا ہوا نظر آتا ہے تو آدمی ایسی نامناسب جگہوں پہ بھی چلے جاتا ہے کہ جہاں بدنگاہی ہوتی ہے، جہاں پر موسیقی ہوتی ہے، جہاں پر ان چیزوں کی شرائط لگا دیتے کہ جی یہاں نماز کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، چلے تنخواہ تو کچھ زیادہ ہے نا، تنخواہ تو کچھ زیادہ ہے. اور جی تمہارے ایمان کا خطرہ ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ہم تو 2 سال بعد پاکستان چلے جائیں گے تو وہاں ایمان پھر بن جائے گا، پیسہ تو آئے گا نا. ہم مال کے پجاری ہیں. بہت معذرت کے ساتھ مشرکین مکہ نا بتوں کو پوچھتے تھے نا، یہ اولاد کا بت ہے، یہ بارش کا ہے، یہ فلانا کا، یہ فلانا کا. تو ہم تو بتوں کو نہیں پوچھتے، لیکن ہماری جو دکانیں بنی ہوئی نا، یا ہمارے جو کارخانے بنے ہوئے ہیں، ہمیں جو جہاں سے پیسہ آتا ہوا نظر آتا ہے، ہم نے اس کی پوجا شروع کر دی ہے. ہمیں بس پیسہ چاہیے، ہماری نیتیں، ہمارا پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا گزر تھا، آپ کے صحابہ کرام تھے، ایک کچرا کنڈی کے اندر چھوٹے چھوٹے کان والی بکری کا بچہ وہ مرا ہوا پڑا تھا. تو آپ نے صحابہ کو متوجہ ہو کر فرمایا کہ بھئی دیکھو یہ بکری کا بچہ ہے، یہ 1 درہم میں مجھ سے کون لے گا؟ 1 درہم میں مجھ سے. صحابہ نے فرمایا کہ لیکن نبی یہ تو 1 درہم سے کم میں بھی کوئی نہیں لے گا مجھ سے. بکری کا بچہ ہے، چھوٹے چھوٹے کان ہیں، اور وہ بھی زندہ نہیں، وہ بھی مرا ہوا ہے. چلو کہ مستقبل میں ہوگا اس کو پال پوچھ کے بڑا کر کے کچھ بیچ دیں گے اس کو، یا اس کو ذبح کر کے استعمال کر لیں گے. میں لیکن ابھی تو 1 درہم سے کم میں بھی نہیں لیں گے. تو فرمایا کہ جس طریقے سے تمہاری نگاہ میں اس بکری کے بچے کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا، تم اس کو بڑا حقیر کم تر سمجھتے ہو نا، کوئی ویلیو نہیں ہے. میں اللہ کی نگاہ میں دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے. کون سی دنیا؟ جس دنیا کے اندر ہمارا اتنا دل لگ گیا ہے کہ موت کی بات کرنا ہمیں پسند نہیں ہے. یہ اسی دنیا کی بات ہو رہی ہے، یہ اسی دنیا کی بات ہو رہی ہے. جس دنیا سے جانے کی بات کر لی جائے، آدمی کہتا ہے کہ بھائی خدا خدا کرو، جس سے تمہیں موت کی حدیثیں یاد ہیں، تمہیں صرف موت کی باتیں آتی ہیں، تم قبرستان سے کفن سے باہر ہی نہیں نکلتے ہو. بھائی اس سے علاوہ بھی کوئی بات کر لو نا. یہ اسی دنیا کی بات ہو رہی ہے جس دنیا میں ہمارا دل جمع ہوا ہے. عزیز دوستوں، یہ دنیا کی زندگی کا چراغ کس لمحے گل ہو جائے کسی کو نہیں پتا. اپنی زندگی کا مقصد آخرت بنائیں. اپنے آپ سے سوال کریں کہ میری زندگی کا مقصد کہ یہ دنیا تو نہیں ہے. ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ میری اور آپ کی موت آ رہی ہو نا، ہماری زبان پر بجائے اس کے کہ اللہ کی وحدانیت کے کلمات ہوں، اللہ کی عظمت کے کلمات ہو، ہم نوٹوں کے اور پیسوں کے اور جائیدادوں کے اور دکانوں کے فیصلے کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو. حسن خاتمہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ پیچھے کی زندگی بھی اچھی ہونی چاہیے. نمازیں ضائع ہوتی ہیں نا، فکر نہیں ہوتی. انسان کا 1000 روپے کا نقصان ہو جائے نا، آدمی صبح سے لے کر رات تک اس کو یاد کر رہا ہوتا ہے، وہ 1000 روپے میرے سے زیادہ لے گیا، وہ 1000 روپے کا میرا نقصان ہو گیا. 1000 روپے زیادہ قیمتی ہے نماز. 1000 روپے نا، اس سے کئی چیزیں آ جائیں گی. یہ تو وہاں پتہ چلے گا جب یہ آنکھیں در حقیقت وہاں جا کے جب کھولیں گی نا، پھر پتہ چلے گا انسان کہاں کھڑا تھا. یاد رکھیے جو چیزیں آخرت کے لیے انسان نے بھیج دی ہیں نا، وہ کام آنے والی ہیں، وہ کام آنے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ کے گھر میں بکری کا بچہ ذبح ہوا، تو آپ جب گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ بھئی وہ بکری کا بچہ ذبح ہوا تو اس کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرما دیا کہ جی سارا ہم نے وہ صدقہ کر دیا، وہ ختم ہو گیا اور یہ تھوڑا سا باقی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، وہ جو صدقہ کیا ہے نا وہ باقی ہے. کیا مطلب؟ وہ کہاں گیا؟ اس کو ثواب کہاں ملے گا؟ اجر کہاں ملے گا؟ آخرت میں. تو یاد رکھیے آخرت کی جو چیزیں ہیں وہ باقی ہے. دنیا کی چیزیں ہیں پتہ نہیں مجھے نصیب ہو یا نہ ہو، میری جیب میں جو پیسہ ہے وہ پیسہ مجھے نصیب ہو یا نہ ہو یہ مجھے نہیں پتا. میری موت آ جائے گی، لوگ جیب میں سے ہاتھ ڈال کے، گھر والے ہاتھ ڈال کے نکال کے خود استعمال کریں گے. میری جیب کا پیسہ، میرا کمایا پیسہ میری جیب سے نکالا، مجھے یہ نصیب نہیں ہوا. تو یاد رکھیے زندگی آخرت کی ہے، آخرت کی زندگی ہے. یہاں جیسے تیسے دیکھیں، یہاں ایک آدمی کوئی بیمار ہے نا،
تو بہت تکلیف میں ہے، علاج کروا رہا ہے، نہیں سکون آ رہا، آرام نہیں آ رہا. موت جب آئے گی وہ تکلیف، وہ بیماری ختم ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی نا. ایک آدمی تنگدستی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، جیسی تیسی زندگی گزر رہی ہے، جب انسان کی موت آئے گی تو وہ تنگدستی ختم ہو جائے گی نا. موت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا. ہاں موت کے بعد کی جو زندگی ہے نا، اصل اس زندگی کی فکر کریں، کیونکہ وہاں پھر موت نہیں آنے والی ہے. وہاں اگر عذاب ملا نا تو پھر وہ عذاب پھر کبھی ختم نہیں ہوگا. یہاں کی تکلیفیں موت کے ساتھ ختم، وہاں کی تکلیف پھر کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مطمع نظر، اپنا مقصد اور اپنی جو ہے وہ زندگی کا جو ہماری جس میں نگاہ ہو وہ اللہ تبارک و تعالی آخرت بنائے اور موت کے بعد کی زندگی کو بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.